آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے اور ان پر خود عمل کرے اور پھر آگے ان لوگوں تک پہنچائے جو ان چیزوں پر عمل کریں۔ تو بہت سارے لوگ جھولیاں پھیلا کے آگے بڑھ جاتے، لیکن علم کے لیے جو حرص حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں تھی اس وجہ سے انہوں نے پہل کی اور آگے بڑھ کے عرض کی حضور یہ خیرات میری جھولی میں ڈال دیجیے، میں خود بھی عمل کروں گا اور ایسے لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی جو ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں گنوائی۔ پہلی بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن یہاں جو تعلیم دی گئی وہ گناہ سے بچنے کی ہے۔ ایک شخص رات کو 100 نفل پڑھ لیتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، اور دوسرا شخص ساری رات عشاء کی نماز کے بعد سویا رہا اور دن کو فجر کے بعد اس نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو تنگ نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کو ضرر نہیں پہنچایا، تو شریعت ایسے شخص کو پسند کرتی ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے۔ نیکی کی توفیق مل جائے، نفلی عبادات میسر آ جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے۔ دوسری بات ارشاد کی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہوگا۔ دولت کی کثرت سے بندہ غنی نہیں بنتا، کتنے دولت مند ہیں، نفس کی کمینگی ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو غنی اس وقت بندہ بنے گا جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، اللہ نے جس حالت پہ رکھا اس حالت پہ خوش ہے کہ میرے مالک نے مجھے جو دے دیا یہ میرے لیے اس نے مناسب جانا، تو بس میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ اور اگر انسان یہ نہیں چاہتا اور نہیں کرتا تو جہاں بھی ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کر تو کامل مومن ہو جائے گا۔ جو آپ کا ہم سایہ ہے تو آپ کا سایہ شفقت کا اس پر پڑنا چاہیے۔ آپ کا ہم سایہ آپ کی طرف سے سخت دھوپ میں اذیت گوارا نہ کرے، بلکہ آپ کے ہم سائے کے آپ ہم سائے ہی قرار پائیں۔ تو آپ کے ایمان کی کسوٹی یہ ہے، آپ کے مومن ہونے کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہو۔ چوتھی چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تمام مخلوق کے لیے وہ پسند کرو۔ اب کوئی شخص یہ مزاج اپنی طبع میں راسخ کر لے تو معاشرے کے اندر شر، فساد، بدامنی، کسی کے حقوق کو غصب کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، کسی کا برا چاہنا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے دوست کے لیے، بھائی کے لیے، ہمسائے کے لیے، عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے پسند کریں۔ اور 5ویں بات، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ مسکرانا تو سنت ہے، مسکرانا حضور کی عادت تھی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرانے کے بعد اگلا مرحلہ دہک کا آتا ہے، لیکن دہک کبھی کبھی حضور سے صادر ہوا، اور کہا یہ حضور علیہ السلام سے صادر نہیں ہوا، تو کہے سے منع کر دیا گیا۔ دہک کبھی کبھی ہو اور تبسم آپ کی زندگی میں شامل ہو۔ اللہ اس حدیث پاک کا نور ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے باطن میں چراغاں کرے۔ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے،
کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے. پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے. یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے. مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو. تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے. بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی دادے عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوارے چین کو دیکھتا ہے. تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے. ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے. جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں. جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے. اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس سراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں. تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے. یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں. تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہرن چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے. ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے. کرگس کہاں سے کہاں تک سونگ لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے. تو تو مقصود ہے، تو تو مسجود الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے. تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے. تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں. میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بلا دیا اس کو. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی جل شانہ نے
آج مجھے اور آپ کو اس درس قرآن کی تقریب سعید میں حاضر ہونے کا شرف نصیب کیا۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ میلو والا کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں شرکت کا اعزاز مجھے آپ کو نصیب ہو رہا ہے۔ لمحہ لمحہ اس کی برکتیں روحوں میں اتار دی جائیں اور ہمارا یہاں آنا با مقصد ٹھہرے اور ہمارے باطن کی روشنی کا سامان ہو، دنیا آخرت کی بہتریاں ہم سب کا مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ منتظمین کو، نوجوانوں کو جذبوں کی مزید کائنات نصیب کرے اور ان کے جذبوں کو مزید توانائی بخشے اور حرارت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جن کلمات رحمت پر کچھ بات کرنی ہے اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ جب تمہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا موقع اور شرف ملے تو تم یوں ہی جو منہ میں آئے وہ نہ پکارو، بلکہ اس بارگاہ میں بات کرنے سے قبل لفظوں کا چناؤ کرو اور رائے نہ کہنے سے منع کر دیا گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب حضور گفتگو کرتے تو حضور کا لہجہ اتنا شستہ، خوبصورت، دل آویز، نکھرا ہوا اور روح میں اترتا ہوا اور من میں روشنیاں پیدا کرتا ہوا اور باطن میں اجالے ڈالتا ہوا اور روحوں کے زنگ اتارتا ہوا، ایسا خوبصورت لہجہ تھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے لفظوں کو تم اگر گننا چاہو تو گن بھی سکتے ہو، یعنی اس طرح حضور گفتگو فرماتے تھے۔ ان میں معبد نے جو حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا ہے اس میں حضور کی گفتگو پر اس نے کہا کہ جس طرح موتیوں کی لڑی ٹوٹ جائے اور موتی گرتے ہیں اس طرح حضور کی زبان سے کلمات نکلتے تھے۔ حضور مشکل گفتگو کرنے کا مزاج نہیں رکھتے تھے، سادہ لفظوں میں معافی ضمیر لوگوں کے سامنے بیان فرماتے، اور یہ حکمت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو بھاری بھرکم علمی اور فنی اصطلاحات بولنے کی عادت ہوتی ہے اور اس سے مقصود لوگوں پر اپنے علم کا رعب جمانا ہوتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے جو مخاطبین ہیں ان کا مبلغ علم کیا ہے، ان کے نفسیات کیا ہیں، اس کے مطابق بات کرنی چاہیے، اور حضور کا یہ طریقہ رہا۔ بلکہ فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو۔ پھر حضور بہت لمبی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، کہتے میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، حضور کے خطابات بھی سنتا تھا، حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے۔ مختصر اور انتہائی جامع کلام کرنے کا حضور مزاج رکھتے تھے۔ نماز بھی پڑھاتے تو جو کمزور لوگ تھے ان کا خیال رکھتے۔ ہاں جب تنہا نماز پڑھتے تو اس وقت لمبی ہو جاتی، بلکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ لیکن جب جماعت کروا رہے ہوتے تو کمزور ترین لوگوں کا بھی خیال ہوتا۔ اچھا، حضور کا انداز تکلم سادہ تھا، دل نشین تھا، شستہ تھا، سہل تھا، لوگوں کے فہم کے مطابق تھا،
लफ्ज निखरे हुए होते, गिनना चाहो तो गिन सकते, लेकिन इसके बावजूद जो अहम बात होती उसको 3 मरतबा दोहरा के कहते, ताकि सामीन के फहम में अच्छी तरह वो बात उतर जाए। और जब हुजूर बात खत्म करते सहाबा को याद होता कि हुजूर ने क्या फरमाया है। ये नहीं कि 3 घंटे की पुरजोश तकरीर हो और जब बंदा तकरीर के खत्म होने के बाद सोचने लगे कि मैंने क्या सुना है तो एक बात भी याद न रहे। कमाल ये होता है कि जो बात है वो रूह में उतरती जाए और मन में तहरीर होती चली जाए। और ये हुजूर का अंदाज़े तकल्लुम था। जब हुजूर बात करते तो जिस तरह करीब वाले शख्स तक आवाज पहुंचती, जो मजमे के आखिर में बैठा होता उस तक भी आवाज ऐसे ही पहुंचती। हुजूर सबको दिखाई भी देते, अगरचे हुजूर का कद लंबा नहीं था। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बित्तवील अलमुमग़्ग़त वला बिलकसीर अलमुतरद्दद। हुजूर का कद लंबा भी नहीं था, हुजूर पस्त कामत भी नहीं थे, दरमियानी कदो कामत के हामिल थे। लेकिन जब लोगों में बैठते या खड़े होते, इज़ा जामअ अन्नास ग़मरहुम, हुजूर छा जाते, हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई देते। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा था जो अल्लाह ने उन्हें अता किया था। अच्छा, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दिलसोजी से बात करते, इस मोहब्बत से करते, शुस्ता सादा सहल दिल नशी दिल आराक कलाम होता, लोगों के फहम के मुताबिक बात करते, नफ्सियात को मलहूज रखते। दूसरी जानब सुनने वालों का अंदाज क्या है? कान्ना अला रऊसिहिम तुयूर, गोया उनके सरों पे परिंदे बैठे, जुम्बिश की तो उड़ न जाएं। यहां तो पापड़ बेलने पड़ते हैं ना लोगों को मुतवज्जे रखने के लिए, कोई लतीफा छोड़ना पड़ता है और कोई हाथ खड़े करवाने पड़ते हैं। अब दूसरा हाथ खड़ा कर लो, अब सीने से जोर लगाओ, अब इधर देखो, अब उधर देखो। लेकिन वहां क्या है, हुजूर बोल रहे हैं, हिकमत के मोती रोल रहे हैं और सुनने वाले यूं बैठे हैं कि उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं, जुम्बिश की तो उड़ न जाएं। मुझे बताइए कि जब सुनने और सुनाने का ये माहौल हो तो फिर कोई चीज ऐसी हो सकती है जो समझ में ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी खारजी सबब से किसी चीज की तफसील चाहिए होती है, समझ नहीं आती, तो वो अदब से अर्ज करते हैं, राएना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हमारी रियायत कर दीजिए। हुजूर नाराज नहीं होते कि मैंने इतनी तफसील से बताया, तुम फिर पूछ रहे हो। हुजूर फरमाते, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। हुजूर फिर इरशाद कर देते। आला हजरत शेर रब्बानी मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी अलैहि रहमा नमाज जुमा के बाद फारिग हुए तो लोग आपको मिल रहे थे, जिस तरह के मामूल होता है उलमा से लोग मिलते हैं। तो एक बूढ़ा शख्स आपसे मुसाफा करते करते रो पड़ा। तो मियां साहब ने उसे पूछा, ठेठ पंजाबी बोलते थे, बेलिया की गाले? उसने कहा, जी मैं दूर देहात से आपके पीछे नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए चल कर आया था। बूढ़ा हूं, कमजोर हूं, वक्त पे पहुंच नहीं सका और आपका खिताब गुजर गया था। खैर मैंने आपके पीछे नमाज जुम्मा तो पढ़ ली है, लेकिन आपका खिताब नहीं सुन पाया। अब आपसे मिला हूं और आपके हाथों के लम्स ने रूह तक नूर उतारा है, तो मेरे दिल में ये आरज़ू जागी, काश कि मैं आपका आप भी सुना होता। इस हसरत की वजह से मेरी आंखों से आंसू बह निकले हैं। मियां साहब ने उससे फरमाया, बेलिया तू रुक जा। बाकियों को इजाजत दे दी। जब सारे लोग चले गए, मस्जिद खाली हो गई, उसको अपने सामने बिठा लिया और जुमातुल मुबारक में जो खिताब किया था वो दोबारा शुरू कर दिया। तो उसने लजाजत बड़े लहजे में हाथ जोड़ के कहा, हजरत मेरे लिए आप इतनी जहमत गवारा कर रहे हैं? तो मियां साहब फरमाने लगे, बेलिया जिस रब वास्ते उन्होंने सुनाया सी उससे रब वास्ते तेन सुना रहे हैं। तो हुजूर से अगर कोई दोबारा पूछता तो हुजूर नाराज ना होते, हुजूर फिर इरशाद फरमा देते। अब मक्के में या बंदा पक्का मोमिन होता था या पक्का काफिर।
مکے میں منافقت نہیں تھی۔ حضور جب مدینے تشریف لائے، شجر اسلام ثمر بار ہوا اور اسلام کے ثمرات لوگوں کو ملنے لگے تو مسلمانوں کی صفوں میں یہودی بھی آ بیٹھے، منافقت کے لبادے لوگوں نے اوڑھ لیے اور وہ مجلس رسول میں آ بیٹھتے۔ جب صحابہ ادب سے عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت کر دیجئے، تو یہودی اس لفظ کو تھوڑا سا بل دے کر کے رائنا کو رائنا پڑھتے، اور یہ ان کی لغت میں ایک گالی تھی، اور اس طرح وہ اپنے خبث باطن کا اظہار کر جاتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یہودیوں کے حلیف رہے تھے اور ان کی لغت سے بھی کچھ واقف تھے، تو جب انہیں پتہ چلا تو وہ یہود کے پاس گئے اور کہا آج کے بعد اگر تم نے میرے نبی علیہ السلام کے لیے رائنا کا لفظ بولا تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ لفظ تم بھی تو بولتے ہو۔ اب مسلمان تو ادب سے بولتے تھے اور وہ دوسرا معنی انہیں ملحوظ تک نہیں تھا۔ خیر انہوں نے سوچا کہ چلو ایک بہانہ انہوں نے بنایا ہے تو میں مسلمانوں کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ یہ لفظ نہ بولا کریں، اور حضور سے عرض کرتا ہوں کہ حضور انہیں منع کر دیں کہ یہ لفظ نہ بولیں۔ اس لفظ کے پہلو میں کھڑے ہو کر بدخصلت یہودی آپ کی توہین کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو یہ لفظ بولنے سے منع کر دیں۔ وہ اس نیت سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قبل اس سے کہ پہنچ کے عرض کرتے جبریل پہلے حاضر ہو گئے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج کے بعد میرے نبی علیہ السلام کے لیے رائنا کا لفظ نہیں بولنا۔ تم اچھی نیت سے بولتے ہو، تمہارا لہجہ بھی دل آویز ہے، وہ غلط معنی تمہیں ملحوظ بھی نہیں ہے، اور اس کا برا معنی تمہارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے، تمہارا رواں ادب سے کانپ رہا ہوتا ہے، عقیدت کے سانچے میں ڈھل کے یہ لفظ بولتے ہو، لیکن لفظ وہ ہے جس کے پہلو میں کھڑے ہو کر کچھ بدخصلت میرے رسول کی توہین کر جاتے ہیں۔ اگرچہ تمہاری نیت نہیں ہوتی، لیکن میں گوارا نہیں کرتا کہ جس لفظ کے پہلو میں کھڑے ہو کر میرے رسول کی توہین کا امکان بھی موجود ہو، میرے رسول کے لیے وہ لفظ بھی بولا جائے۔ آج کے بعد تم نے یہ لفظ نہیں بولنا، مالک کوئی اور لفظ بولیں گے تو منافق وہ بھی بولنے لگ جائیں گے۔ کہا نہیں، اس کا متبادل خود دے رہا ہوں، اور وہ لفظ ایسا ہے قیامت تو آ سکتی ہے، کسی منافق کی زبان پہ نہیں آ سکتا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وَقُولُ انظُرْنَا، عرض کرو آقا ہم پہ نظر کرم کیجئے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، انظرنا سے مخاطبہ کیا کرو۔ اس لفظ کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں محبت ہی محبت ہے، اور اس کو بگاڑ کر کے کوئی دوسرا معنی نہیں لیا جا سکتا۔ تو آج کے بعد میرے نبی علیہ السلام کے لیے تم نے رائنا کا لفظ نہیں بولنا، بلکہ مخاطبے کی نوبت آئے تو انظرنا سے مخاطبہ کرنا ہے۔ تو یہ اتنی حساس اور نازک بارگاہ ہے، یہاں بولنے سے قبل لفظوں کا چناؤ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بلکہ سورہ المجادلہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب میرے نبی سے کوئی بات کرنا چاہو، کوئی سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جانا، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کے پاس آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ یہ حکم نامہ نازل ہوا، سورہ مجادلہ میں آیت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑے سے جو خیرات کیے اور حضور کی خدمت میں آئے اور 10 مسائل پوچھے۔ یہ آیت فوراً منسوخ کر دی گئی، کیوں کہ صحابہ غریب ہیں، تو غریب صحابہ تو پھر حضور سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھ سکیں گے، بلال حبشی تو کوئی بات نہیں کر سکیں گے، سلمان فارسی تو کوئی مسئلہ نہیں پوچھ سکیں گے۔ صحابہ کی غربت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس آیت کے وجوب کو اٹھا لیا گیا۔ قرآن مجید کے دامن میں آیت موجود ہے، لیکن اس کا وجوبی حکم باقی نہیں ہے، منسوخ کر دی گئی۔ مجھے آپ بتائیے، سادہ سا سوال ہے، کیا اس آیت کے نازل کرنے کے بعد رب کو پتا چلا صحابہ غریب ہیں، یا پہلے ہی پتا تھا؟ آپ سب کہہ رہے ہیں پہلے ہی پتا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے ہی پتا تھا تو آیت نازل ہی کیوں کی کہ بعد میں حکم منسوخ کرنا پڑا؟
تو دنیا کو شعور دینا مقصود تھا کہ تمہاری غربت کا لحاظ کرتے ہوئے تمہارے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈال رہے، ورنہ میرے محبوب کی چوکھٹ کا ادب یہی ہے، جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، حضور سے بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ کیا کرو۔ سورہ الحجرات کے اندر ایک اور ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ معمولی ذات نہیں ہے، کہا کہ میرے رسول کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اپنی آواز بھی میرے رسول کی آواز سے بلند نہ ہونے دینا، اپنا لہجہ بھی میرے رسول کے لہجے سے اونچا نہ ہونے دینا۔ اگر آواز بھی اونچی ہو گئی تو لٹ جاؤ گے، تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا، اعمال کی ساری پونجی لٹ جائے گی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ آخر میں فرمایا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سمجھو گے نیکوکار ہیں، اتنے حج، اتنے عمرے، اتنے چلے، اتنی عبادتیں، اتنے صدقے، اتنی نمازیں، اتنے قیام، اتنے رکوع، لیکن سب کچھ لٹ جائے گا اگر تمہاری آواز بھی میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ اور یہ حکم صرف حضور کی حیات ظاہریہ میں ہی نہیں تھا، حضور کے وصال کے بعد بھی نافذ العمل ہے۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں، میں مسجد نبوی کے گوشے میں بیٹھا تھا تو کسی نے مجھے کنکر مارا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کے پاس اٹھ کے چلا گیا اور میں نے کہا، آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ وہ فرمانے لگے، وہ دو آدمی جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور ان کی آواز بلند ہے، ذرا ان کو بلا کے لاؤ۔ میں گیا اور ان کو بلا کے لایا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ تم بلند آواز سے بول رہے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ کہا، اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں ہو یہ مسجد رسول اللہ کی ہے؟ یہاں لہجوں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ کتنی نازک بارگاہ ہے، کتنی حساس بارگاہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ عزت بخاری کا شعر ہے، اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئد جنید و بایزید اینجا۔ یہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی آئیں تو وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ اہل محبت تو سانسوں کا شور بھی خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ یہ اتنی حساس بارگاہ ہے۔ اور عقیدت والوں کے رنگ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، آگے حضور علیہ السلام دکھائی دیے تو انہوں نے راستہ بدل لیا۔ تو بعد میں حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ تم کل مجھے ملے تھے، فلاں وقت مجھے ملے تھے اور تم نے راستہ بدل لیا۔ عرض کی، حضور میں وضو سے نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اور میں گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس حالت میں آپ کو ملوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ حضور کی سواری کا کجاوا کستے ہیں، سفر میں حضور کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب پڑاؤ ہوتا ہے تو سواری کا کجاوا اتار دیتے ہیں، جب کوچ کرنے کی گھڑیاں آتی ہیں تو کجاوا کس دیتے ہیں۔ بس یہی ذمہ داری ہے، اور اسی غرض سے سفر میں ساتھ رہتے ہیں، ساری زندگی اسی کام کے لیے حضور کے نام لگائی ہے۔ ایک صحابی تو وہ حضور کا تکیہ اٹھاتے تھے، جب حضور تشریف لے جاتے تو وہ حضور کا تکیہ اٹھا لیتے، حضور بیٹھتے تو رکھ دیتے۔ انہیں کہا جاتا ہے صاحب الوسادہ، حضور کا تکیہ اٹھانے والے۔ ایک صحابی تھے، وہ حضور کے نالین اٹھا لیتے تھے، اور جب حضور تشریف لاتے تو پیش کر دیتے۔ ان کو تاریخ میں، ان کو اصطلاح میں کہتے ہیں صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھانے والے۔ حضرت انس حضور کے خادم ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے رازدان ہیں۔ ایک صاحب العصا تھے، حضور کا عصا اٹھایا کرتے تھے۔ ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ حضور علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ ایک سفر میں رات کو پڑاؤ ہوا تو سرد رات تھی، انہیں حاجت غسل ہو گئی۔ صبح جب غسل کرنے کے لیے گئے تو پانی بہت ٹھنڈا تھا، تو یہ گمان ہوا کہ یہ ٹھنڈا پانی کہیں ہلاکت کا سبب نہ بن جائے، تو کہیں سے لکڑیاں لائے اور پانی گرم کرنے لگے۔ اتنے میں قافلے کے کوچ کے لمحے قریب آ گئے۔
تو ایک انصاری صحابی کو بلایا اور کہا کہ حضور کی سواری کا کجاوا کس دو، اور خود پانی گرم کر کے غسل کیا۔ اتنے میں قافلہ کوچ کر گیا تو یہ بھی اپنی سواری اس قافلے کے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب آئی تو حضور نے ان کی جانب دیکھا اور مسکرا پڑے۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کے کہا، اصلا آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا؟ تو اصلا بن شریک نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ تو فلاں انصاری نے کسا ہے۔ تو کہا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنو حضرت اصلا بن شریک نے کیا جواب دیا، اور دیکھو کہ حضور کی بارگاہ کتنی حساس بارگاہ ہے۔ تو حضرت اصلا بن شریک نے عرض کی، حضور میں نے کسا نہیں، یہ فلاں انصاری نے کسا ہے۔ کہا تم نے کیوں نہیں کسا؟ عرض کی، حضور میں طہارت سے نہیں تھا، اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بے وضو ہاتھ لگایا جائے۔ تو یہ محبت والوں کی بولی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کمان کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا، یہ جس سے تیر پھینکتے ہیں اس کمان کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ کسی نے کہا، ابو ہریرہ یہ کمان کہاں سے بن کے آئی ہے اور تم اس کمان کو بے وضو چھوتے نہیں ہو؟ کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ کمان کس علاقے سے بن کے آئی ہے، اور میں اس کمان کو اس لیے نہیں بے وضو ہاتھ لگاتا کہ اس طرح کی ایک کمان میں نے حضور کے ہاتھوں میں دیکھی تھی، اگرچہ یہ وہ نہیں ہے، اس کی شکل تو اس کمان سے ملتی ہے، لہٰذا میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ جس کمان کی شکل رسول اللہ کی کمان سے ملتی ہو اس کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، لوگ باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے۔ تو مجھے بتاؤ، جو ذات اتنی حساس ہے کہ وہاں لہجے بھی سنبھالنے پڑتے ہیں، جہاں لفظوں کا بھی چناؤ کرنا پڑتا ہے، یہاں چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ سے بھی بچنا پڑتا ہے، جہاں پوری آنکھ کھولنے سے بھی روکا گیا ہے، جہاں عقیدتیں نچھاور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک بدبخت ملعونہ جس نے اہانت رسول کی ہو اور اس FIR کو پڑھا نہیں جاتا جو اس نے لفظ کہے، اور پھر باقاعدہ اس کو عدالت کی جانب سے سزائے موت سنائی گئی ہو، اور ایک بدبخت جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ تیرا مقدمہ میں لڑوں گا اور جیل کی سلاخوں سے باہر میں تجھے لاؤں گا اور اس کالے قانون کو میں ختم کرواؤں گا، اور پھر اس کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی جائے تو عدالتیں بھی بھانج ہوں، قانون بھی گونگا ہو، اور کوئی عدالت میں اور کوئی جو ہے وہ تھانے کے اندر FIR تک نہ کٹے اس شخص کے خلاف، تو پھر رب کسی کو تو ممتاز کرنا ہی تھا نا، کسی کو تو عزت دینی تھی۔ وہ اپنے محبوب کی ناموس پہ پہرا دینا جانتا ہے، اور یہ اس کا انتخاب ہے کہ وہ اس کے لیے کس کو منتخب کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ رہ جاتے ہیں لیکن بعض اوقات کوئی بازی لے جاتا ہے۔ جب غازی علم الدین کا جنازہ اٹھا تو اس وقت امیر ملت جنازے کے ساتھ چل رہے تھے، اور امیر ملت کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ فقیر خود بادشاہ ہوتا ہے، فقیر ہو صحیح، وہ مانگت نہیں ہوتا، وہ شہنشاہ ہوتا ہے، اور امیر ملت تو وہ ہے کہ نواب آف دکن جن کے قدموں میں بیٹھتا تھا۔ کہا میں نے پہلوانوں کے قصے پڑھے ہیں، میرے دل میں یہ امنگ بھی کبھی نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ پھر کہا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے قصے پڑھے ہیں، میرے دل میں یہ آرزو بھی کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ فلاں ولی میں ہوتا۔ آج غازی علم الدین کا جنازہ میانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا ہے، میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہے، کاش آج اس چارپائی پہ جماعت علی ہوتا۔ اور جب اس فقیر کا جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ اس فقیر کے جنازے میں۔ اللہ اکبر۔ سید دیدار علی شاہ محدث الوری علیہ رحمہ نے جنازہ پڑھایا تو جنازہ پڑھاتے بے ہوش ہو گئے، تو بعد میں شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ منظر ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، بڑے بڑے جنازے آپ نے پڑھائے ہیں، تو آپ جنازہ پڑھاتے ہی بے ہوش ہو گئے؟ تو محدث الوری فرمانے لگے ساری زندگی بڑے جنازے پڑھائے ہیں،
اور حدیث بھی پڑھائی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ادھر جنازہ پڑھایا ہو ادھر آمنہ کے لال کا دیدار ہوا ہو۔ اور جب لحد میں اتارا تو علامہ اقبال خود لحد میں اتارنے والے تھے، اور کفن کی تنیاں کھولتے ہوئے اقبال نے کہا غازی تیرا وعدہ میں نے پورا کر دیا، کیونکہ غازی کی آرزو تھی کہ مجھے میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا جائے، یہ انہوں نے وصیت کی تھی۔ نقص امن کا بہانہ بنا کے میاں والی میں تدفین کر دی گئی، اور پھر باقاعدہ تحریک چلی جس کے سرخیل سر محمد شفیع تھے، علامہ اقبال تھے، محمد حسین مالوڈا اور باقی لوگ تھے۔ تو انہوں نے باقاعدہ تحریک کھڑی کی اور وہ کامیاب ہوئی، اور اس وقت کی انگریز حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کی وہاں قبر کشائی کریں اور یہاں لاہور لا کے جہاں چاہتے ہیں دفن کر لیں۔ میاں والی میں غازی صاحب کی قبر کشائی ہوئی۔ احالیہ نے میاں والی کہتے ہیں جب قبر کھلی تو پورا میاں والی خوشبوؤں سے مہکنے لگا۔ پھر بذریعہ ٹرین ان کے جسد اطہر کو لاہور لایا گیا، اور جب لحد میں اتارا تو اقبال نے کہا کہ غازی تیری وصیت ہم نے پوری کی ہے اور اس کے لیے دن رات محنت کی ہے۔ تو کہا کہ غازی جو تیری وصیت تھی وہ میں نے پوری کر دی، اب ایک کام اقبال کا بھی کرنا، جب لحد میں رسول اللہ آئے تو اقبال کا سلام پیش کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد جب اقبال لحد سے باہر نکلے اور قبر پر مٹی ڈال کے واپس پلٹنے لگے تو یہ بچے کو جملے یاد ہیں، اقبال ایسے ہاتھ مل رہے تھے اور لبوں پہ یہ تھے، پنجابی لہجے میں کہے تھے لوکو اسی گلاں ہی کردے رہ گئے تے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گئے۔ اور یہ منظر ہم نے غازی عامر چیمہ کے جنازے میں بھی دیکھا کہ بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار اپنی جبہ و دستار کی شانیں ان قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے بے چین تھے۔ میں نے غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنٹی پر ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا، اور وہ کہہ رہا تھا ربا میں تینوں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تو یہ کہتا ہوں اس کے قدموں کی خاک ہی بنا دے۔ اور پھر غازی ممتاز کا جنازہ بھی آنکھوں نے دیکھا۔ بڑے علماء، مشائخ، اہل علم، جبہ و دستار کی ساری رعنائیاں ان پاؤں میں نچھاور کرنے کے لیے بے چین تھے، اور جب اس کا جنازہ آیا ایسے لگا جسے دولہا کی بارات آ رہی ہے۔ مجھے اعلیٰ حضرت گولڑوی کا شعر اس وقت یاد آ رہا تھا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔